میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ مونا کی زندگی کے حالات و واقعات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان حالات و واقعات کا احوال خاصا طویل ہو گیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ مونا کی زبانی اس کی زندگی کی کہانی اور اس کوششوں کی تفصیل سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا کیس شاید کورٹ میں نہ جائے۔ میاں بیوی کے درمیان اٹھنے والے تنازع اکثر باہمی افہام و تفہیمی سے نمٹ جاتے ہیں، اور اگر عدالت سے رجوع کرنے کی نوبت آئے بھی تو بس ایک دو پیشی کی مار ہی ثابت ہوتے ہیں، اور مونا کے کیس میں مجھے ایک پیشی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا عدالتی کارروائی کے سلسلے میں کامن والے صفحات کو میں نے مونا کی داستان بیان کرنے کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ اس کہانی میں دلچسپی اور سنسنی خیزی اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے جو بعض لوگوں کے لیے سبق آموز اور بعض کے لیے عبرت آمیز ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ میاں بیوی جو ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے لیے اس کہانی میں اور خاص طور پر اس کے انجام میں درس عبرت اور سبق زندگی ہے، اگر وہ اسے استفادہ کرنا چاہیں تو، کیونکہ جب تک انسان اپنی مرضی، نیت اور کوشش شامل نہ ہو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ عدالتی موش گافیوں سے خالی مونا کی پیج در پیج داستان حیات پیش کرنے کے خاص تعمیری مقصد ہے۔ اگر پڑھنے والوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی شدہ جوڑے، خصوصاً صاحب اولاد شادی شدہ جوڑے نے سبق حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مونا کی کہانی سننے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ایک وکیل ہوں، لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں جن میں ان کی قانونی مدد کرتا ہوں۔ 95% مقدمات کو سیٹل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور باقی 5% کیسز کو میں یہیں اپنے دفتر میں نپٹا دیا کرتا ہوں۔ اگر فریقین عدالتی بکھیڑوں میں پڑے بغیر راضی نامہ کے لیے تیار ہوں تو میں دونوں پارٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ان کا مسئلہ حل کروا دیا کرتا ہوں۔ آپ کا کیس بھی مجھے اسی نوعیت کا لگ رہا ہے۔ شاید آپ نے میری کہانی کے آخری حصے کو توجہ سے نہیں سنا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مونا نے متذبذب انداز میں کہا۔ یہ صورتحال قدرے مختلف ہے خاتون، میں نے آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ توجہ سے سنا ہے اور اسی پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی بات کر رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولی، آپ نے ابھی جن 5% افراد کا ذکر کیا ہے میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ میرے کیس میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا، نہ تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی ہوں اور نہ ہی یامین کے رویے میں لچک پیدا ہونے کا امکان ہے، لہٰذا کورٹ کچہری تو کرنی پڑے گی، اور اپنا کیس جیتنے کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کا کہنا بجا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنے موکل کے لیے مشیر کا کام بھی کرتا ہوں اور موقع بہ موقع اسے اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتا رہتا ہوں جو یقیناً قانون کی ہی روشنی میں اور اس کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ اپنے حالات کی روشنی میں اب مجھ سے کس قسم کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا۔ دیکھیں بیگ صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، یامین کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں ڈرامہ سیریل میں کام کروں، وہ تو یہاں تک کہہ چکا ہے، اگر میں نے اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ خود کو اس کی طرف سے فارغ ہی سمجھوں، یعنی اپنے دن اس نے مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال دیا جہاں تک میرا تعلق ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ میں نے یامین سے ہونے والی جھڑپ کا جو احوال آپ کو سنایا ہے وہ 5 روز پہلے کی بات ہے، اب تو میں نے ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کا کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے، 2-4 روز میں اس سیریل کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے، اس سلسلے میں کسی بیک گیئر کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہم دونوں کے لیے اصولوں اور مقاصد کی جنگ ہے، ہم کسی بھی قیمت پر مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا باہمی افہام و تفہیم اور مصالحت کے بارے میں سوچنا ہی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں بیگ صاحب کہ آپ یامین شاہ سے میری جان چھڑائیں، میری جانب سے آپ عدالت میں خلا کا کیس فائل کر دیں، یامین شاہ کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، مجھے سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری نہ ہوئی کہ وہ عزم کو پورا کر کے ہی رہے گی، تاہم پھر بھی میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، مونا صاحبہ اگر واقعی آپ نے یامین شاہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر خلا کا کیس دائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی کہانی تو یہ بتا رہی ہے کہ ادھر آپ نے ڈرامہ سیریل میں پہلا ٹیک دیا، ادھر یامین شاہ آپ کو طلاق دے دے گا، پھر خواہ آپ اپنے حقوق سے کیوں دستبردار ہوتی ہیں؟ خلا کی صورت میں آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، جبکہ طلاق کی صورت میں مہر کے علاوہ، جہاں تک مہر کی رقم کا تعلق ہے، میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، نکاح کے وقت ڈیڈی نے مہر معجل رکھوایا تھا اور یامین نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد پہلا کام مہر کی ادائیگی کا کیا تھا۔ مہر کی رقم مبلغ 50,000 روپے تو میں نے 10 سال پہلے وصول کر چکی ہوں، اور جہاں تک دیگر لین دین کا سوال ہے، یامین نے مجھے کھلی آفر دی ہے کہ میں اس کے گھر سے جو کچھ لے جانا چاہوں اور اس کے اکاؤنٹ سے
جو کچھ حاصل کرنا چاہوں وہ مجھے دینے کو تیار ہے، لیکن میں اس لین دین کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرے پاس اپنا اتنا کچھ موجود ہے کہ میں تنہا تنہا بڑی خوش اسلوبی سے ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکتی ہوں۔ میری پہلے اور آخری ترجیح نبیل شاہ کو حصول ہے، اس کے سوا مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے خطرناک ارادوں کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ اپنی انا کی تسکین اور ضد کی تکمیل کے لیے ہستی بستی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ جی ہاں، مجھے حالات کی نزاکت کا بخوبی احساس ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن بیگ صاحب، یہ میرے انا کی تسکین یا ضد کی تکمیل کا معاملہ ہی نہیں۔ بات ختم کرتے اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا تو پھر وہ زخمی لہجے میں بولی، بیگ صاحب، یامین شاہ نے میرے کردار کے حوالے سے مجھے جو گالی دی ہے اسے کسی بھی طور پر ہضم نہیں کر سکتی۔ وہ اگر میری نیت اور کردار کو نشانہ بنائے بغیر محبت اور خلوص سے مجھے سمجھانے کی کوشش جاری رکھتا تو ممکن ہے اس کے پہم اصرار کے آگے میں صفر ڈال دیتی، لیکن اس نے تو مجھے سیرش کے برابر لا کھڑا کیا۔ عورت اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کر سکتی ہے، سنگین سے سنگین حالات میں سے گزارا کر سکتی ہے، لیکن یہ بات اسے کسی طور پر گوارا نہیں کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، اس کی وفا کو شک کی نگاہ سے دیکھے، چاہے وہ اس کی عزت کا رکھوالا، اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے پندار کو کتنی شدید چوٹ پہنچی ہے۔ بیگ صاحب، یامین نے ڈرامہ سیریل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے مجھے منسوب کر کے ایسی گندی اور غلیظ باتیں کی ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے مجھے اکیلا اور لاوارث سمجھا ہوا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ میرے نبیل بہت بڑا سہارا ہے، اس کے ہوتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی بیگ صاحب، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر فلسفیانہ انداز میں بولی، جس کھانے میں کیڑے نکل آئے اسے کھانا ممکن نہیں رہتا۔ اب یامین شاہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا فیصلہ اپنی جگہ ویلڈ تھا، لیکن میاں بیوی کا نازک رشتہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دن بھر ایک دوسرے کی شکل سے شدید نفرت ہوتی ہے، شام تک بول چال بند، ہر شے کا بائیکاٹ، لیکن رات بھیگتے ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح راضی خوشی اچھے میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے میاں بیوی کے تنازع میں فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے ازدواجی زندگی کے تمام نشیب و فراز مونا پر واضح کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پایا استقامت میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی، تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب سے خلا کا کیس تیار کر لیتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کو میری ایک فوری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ جی فرمائے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، آپ پہلی فرصت میں اپنے لیے رہائش کا الگ بندوبست کر لیں۔ جب کیس عدالت میں لگ گیا تو پھر تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنا نہ صرف یہ کہ انتہائی نامناسب ہوگا بلکہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی تھا، وہ فخری انداز میں بولی۔ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں نے اپنے رہائش کا علیحدہ انتظام کر لیا ہے۔ میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 6 ماہ کے لیے کرائے کا اپارٹمنٹ حاصل کر لیا ہے۔ میں کل ہی نبیل کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گلبرگ والے اپنے کرایہ دار کو بھی نوٹس دے دیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے عرصے میں اپنے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لے۔ میں نے سوچا کہ اس گھر کو سیل آؤٹ کر کے کسی پوش علاقے میں کوئی اپارٹمنٹ خرید لوں گی۔ اس خریداری میں اگر کچھ رقم ملانا بھی پڑی تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ ڈرامہ سیریل کے سلسلے میں بھی جو میرا کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کا ابتدائی چیک 2-4 روز میں ملنے والا ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آگے اللہ ہی مالک ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ کا خیال ہے نبیل شاہ کے ساتھ آپ کل ہی مذکورہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گی؟ کیا یامین نبیل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ یہ کام میں اس وقت کروں گی جب یامین اپنی دکان پر ہوگا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچنے کے بعد میں فون کر کے یامین کو بتا دوں گی کہ دیکھو ہماری راہیں کس طرح جدا ہو گئیں، اسے میرے جانے کا صدمہ ہو یا نہ ہو، لیکن نبیل کی جدائی اسے تڑپا کر رکھ دے گی۔ رہی صحیح کسر عدالت کا بلاوا پوری کر دے گا، وہ تل ملا کے رہ جائے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں۔ مونا کے چہرے پر چمکتی خوشی میں اس کے انتقام کے جذبات بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب متوجہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، نبیل شاہ کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ وہ 8 سال کا ہو چکا ہے، مونا نے بتایا۔ نبیل کے حوالے سے وہ آپ پر قانونی دباؤ ڈال سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سلسلے میں یامین شاہ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس عمر کے بچے کو خلا کی یا طلاق کی صورت میں عدالت ماں کی تحویل میں دینے کے لیے احکام صادر نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ عدالت بچے کو زبردستی باپ کے حوالے کر دے گی، مونا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، میں نے تائیدی انداز میں کہا، آپ کا کہنا درست ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اس نے پوچھا، ایسی صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے سامنے ایسی سچویشن میں فیصلہ صادر کرنے کے 2 راستے ہوتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اگر باپ بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اصرار کر رہا ہو تو قانون اس کے اصرار کو سپورٹ کرتا ہے، الا یہ کہ ماں ٹھوس بنیادوں پر یہ ثابت کر دے کہ بچے کا باپ کے پاس رہنا اس کی زندگی اور مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں عدالت بچے کو ماں کے حوالے کرتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ماں بچے کی باپ کی نااہلی
नालायकी और गैर जिम्मेदार साबित कर दे तो, और मेरे ख्याल में ये काम आपके लिए मुश्किल होगा, जबकि यामीन के लिए यही काम बहुत आसान होगा। और दूसरा रास्ता कौन सा है? इसने गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। जब दोनों जानी बराबर का जोर हो तो फिर अदालत बच्चे की मर्जी पेश नज़र रखते हुए फैसला करती है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, भरी अदालत में बच्चे से ये पूछा जाता है कि वो दोनों में से किसके साथ रहना पसंद करता है, वो कहाँ खुद को महफूज और खुश समझता है। बच्चा जिस फरीक की समत इशारा कर दे इसी के हवाले कर दिया जाता है। ताहम इस सूरत में फरीक दीगर बच्चे से मेल मुलाकात के लिए चंद कानूनी बारीकियां भी हैं जो फैसला देते वक्त अदालत दोनों फरीकों पर वाज़ेह कर देती है। अगर फैसला नबील के इंतखाब पर मुनहसिर है तो मुझे 101% यकीन है वो मेरे हक में वोट देगा। मोना ने पुरसुख अंदाज में कहा। वो मेरे साथ बाप के हालिया रवैये से पूरी तरह आगाह है और इससे सख्त खफा भी है। वो मुझे छोड़कर यामीन शाह के पास रहना हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। इस नोयत के केसेस में 98% बच्चों का वोट माँ ही के हक में होता है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बच्चे बाप की बनिस्बत माँ से ज़्यादा करीब होते हैं। वो माँ की सख्ती और ज़्यादती को आसानी से भुला देते हैं, लेकिन इसी माँ के साथ बाप की तरफ से होने वाले मामूली सी ज़्यादती को भी जुल्म अजीम गर्दानते हैं। फ़ौरन इन्हें बाप जालिम और माँ मजलूम नजर आने लगते हैं। तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें। वो पुरजोश लेते हुए बोली, जीत इंशाअल्लाह मेरी ही होगी। मैंने इससे फीस वसूल की, चंद ज़रूरी कागजात पर इसके दस्तखत लिए और आइंदा रोज़ केस दायर करने का वादा करके अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। वक्त रुखसत इसका चेहरा जीत की खुशी से टमटमा रहा था। आइंदा रोज़ जब मैं अदालत से फारिग होकर दफ्तर में पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी निगत ने बताया, सर मैडम मोना के 4 फ़ोन आ चुके हैं। मैंने चैम्बर की जानिब कदम बढ़ाते हुए इस बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है, अब अगर इनकी कॉल आए तो तुम मुझे थ्रो कर देना। सर वो खासी मुस्तरब लग रही थी। निगत ने मोना के मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए बताया, फिर हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज में पूछा, इनके साथ खैरियत तो है ना? वो कल ही तो आपसे मिलने आई थी। स्टार्स का अपना ही एक क्रेज़ होता है। मोना की शख्सियत के हवाले से निगत इसी किस्म की दिली जज्बात का इजहार कर रही थी। मैंने गहरी नज़रों से इसकी आंखों में देखा, फिर इस इस्तफसारी अंदाज में कहा, हाँ वो कल मुझसे एक तवील मुलाकात करके गई है। फिर सर मेरा मतलब है। निगत गड़बड़ा गई, इनके साथ कोई परेशानी तो नहीं? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई परेशानी दिखाई दे रही है, मैंने बेसाख्ता कहा। जब भी तुम मोना मैडम के मामले में तशवीश भरी दिलचस्पी ले रही हो। सॉरी सर, वो माजरत अमीज़ लहजे में बोली। सॉरी की बच्ची और अल्लाह की बंदी, मैंने मीठी डांट पिलाते हुए कहा। जब तुम्हें मैडम मोना खासी मुस्तरब महसूस हुई थी तो ये सवाल इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लिया? मैंने इनसे पूछा था सर, वो मिनमिनाई। फिर मैडम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जो भी बात है वो आप ही को बताएंगी। वो कदरे शर्मिंदा होते हुए बोली, इसका मतलब है मामला प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है। जी सर, उस बात में सर हिलाते हुए धीरे से बोली, चुनाचे मुझे इस बारे में तुम्हें भी नहीं बताना चाहिए। इसने एक मरतबा फिर सर को इस बात की जुम्बश दी। जी सर। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए और अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। अगले ही लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी। इंटरकॉम पर अमूमन निगत ही मुझसे बात किया करती थी। मुझे हैरत हुई कि अभी तो मैंने इसके पास से आया हूँ, फिर ये इंटरकॉम। मैं पहले इत्मीनान से जाकर अपनी सीट पर बैठा, फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब से निगत की मखसूस आवाज़ उभरी, सर वो मोना मैडम। मैंने कथा कलामी कर दी, ठीक है, अगर मोना का फ़ोन है तो मुझे लाइन दे दो। सर फ़ोन नहीं, मैडम खुद आई हैं। निगत ने पुरजोर अंदाज में इंकिशाफ किया। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया, फिर मुतदिल लहजे में कहा, ओके मैडम, मोना को मेरे पास भेज दो। मैं यही समझा कि वो जानने के लिए बेचैन होगी कि मैंने इस केस का क्या किया। इस सिलसिले में पहले मुझे फ़ोन करती रही, अब वो नफ्से नफीस चली आई थी। अगले ही लम्हे मेरे चैम्बर में दाखिल हुई और इस मरतबा वो कल की तरह अकेली नहीं थी, इसके हमरा एक 8-9 साल का लड़का भी था। मुझे अंदाज़ा लगाने में कतन को दिक्कत महसूस न हुई कि वो इसका इकलौता बेटा नबील शाह था। बाद अज़ा मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। रस्म अलैक्सलैक के बाद मैंने इसे बताया, मैंने आज सुबह ही आपके खुला वाला केस अदालत में दायर कर दिया। इंशाल्लाह चंद रोज़ में यामीन शाह को अदालत में हाजिर का नोटिस मौसूल हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा किया, वो जोशीले अंदाज में बोली। आपने मुझे खुशखबरी सुनाई है तो एक खुशखबरी मुझसे भी सुने। ज़रूर सुनाए जी। मैं सीधा होकर बैठ गया, पता नहीं वो किस किस्म की खुशखबरी सुनाने जा रही थी। इसके साथ इससे ये भी पूछ लिया, पहले ये बताएं आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं? वो सब हो गया, वो सरसरी लहजे में बोली। जी। मैंने सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखा। बेग साहिब, इस केस में आपकी हरकत में आते ही कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई है। वो इस तरह अंदाज में बोली, पता है आज क्या वाक़या पेश आया? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कुदरत तो इंसान पर हमेशा ही मेहरबान रहती है, लेकिन ये हकीकत बड़ी मुश्किल है हज़रत, इंसान की समझ में आती है। बहरहाल आप बताएं कि आज कौन सा छूता वाक़या रूनुमा हुआ है? वो आपने कहा था ना कि अगर माँ अदालत में साबित कर दे कि बच्चे का बाप नालायक, नाअहल और गैर जिम्मेदार है
اس کی تحویل میں بچے کو چھوڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو عدالت ماں کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے اور بچہ ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، ہاں میں نے یہی کہا تھا۔ میں نے سوالے نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن قدرت نے اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے الجھن زدہ حیرت سے پوچھا۔ آج یامین نے ماں بیٹے پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اور یہ قاتلانہ حملہ پولیس کے ریکارڈ میں درج ہو گیا ہے۔ ونڈرفل! میں نے حقیقی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ مونا سنسنی خیز انداز میں بتانے لگی۔ یامین شاہ کے دکان پر چلے جانے کے بعد جب میں نبیل شاہ کو گھر سے لے کر نکلی تو تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میری گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت پلاننگ کے مطابق یامین شاہ کا گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اپنا اور نبیل کا انتہائی ضروری سامان میں نے پہلے ہی وہاں سے شفٹ کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے سب سے پہلے تو گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ وہ ایک ٹویوٹا ہائی لکس تھی۔ فوری طور پر میرا دھیان یامین شاہ کی طرف گیا تھا کہ شاید اس نے کسی کو میری نگرانی پر مامور کر رکھا ہے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے کسی پولیس اسٹیشن جا کر اس واقعے کی رپورٹ ضرور درج کراؤں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آیا میں اس کی بات توجہ سے سن بھی رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مطمئن انداز میں آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر میں متعاقب ٹویوٹا ہائی لکس میری گاڑی کو سائڈ مارنا شروع کر دی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں کوشش کر رہی تھی کہ میری گاڑی کو الٹا دے۔ میں اس صورتحال میں بوکھلا گئی، تاہم میں نے اپنے حواس اور ہمت کو قابو میں رکھا اور خود کو اس قاتل ہائی لکس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دل دل میں اپنے اور نبیل شاہ کی سلامتی کی خدا سے دعا کر رہی تھی۔ پھر اگلے لمحے خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، کسی ٹریفک پولیس والے نے ہائی لکس کے مذموم عزائم کو بھانپ لیا تھا اور وہ اپنی تیز رفتار موٹر بائک پر تعاقب کرتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ٹریفک والے کو آمد ہائی لکس نے فوراً محسوس کر لی اور میرے خیال کو دل سے نکال کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا، تاہم اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹریفک پولیس والے نے اگلے لمحے سگنل تک پہنچتے پہنچتے ہائی لکس کو گھیر لیا۔ اس لمحے میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس وقت ٹریفک پولیس والے ہائی لکس کے ڈرائیور کو باہر نکالے اور غالباً اس کے چالان کی تیاری کر رہا تھا۔ میں بھی فوراً اپنی گاڑی سے نکلے اور غصے لہجے میں ٹریفک والے سے کہا، جناب صرف چالان سے بات نہیں بنے گی، آپ اس شخص کو تھانے پہنچائے، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ میری گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی کی پیچھے ہوئی سائڈ کی جانب اشارہ بھی کیا۔ میرے تیور اور جارحانہ انداز کو دیکھتے ٹریفک پولیس کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ہائی لکس والے کو حوالہ پولیس کر دے۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو گئے تھے، لہٰذا مکمکا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہائی لکس سے برآمد ہونے والے شخص کا نام غلام عباس تھا۔ جب تھانے میں پولیس والوں نے میری شکایت پر اس کے ساتھ برتاؤ واقع کیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ یہ قاتلانہ حرکت اس نے یامین کی ایما پر کی تھی، جس کا مقصد صرف مجھے خوف و ہراس میں مبتلا کرنا تھا۔ میں نے پولیس افسروں کو بتایا کہ آج میری جانب سے خلا کا کیس دائر ہو گیا ہے، میرا شوہر اسی سلسلے میں یہ کمینی حرکتیں کروا رہا ہے۔ پولیس افسر نے مجھے یقین دلایا کہ میں بے فکر ہو کر جاؤں، وہ غلام عباس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے اور کورٹ میں اس کی گواہی میرے کیس کے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، گہری اطمینان بخش سانس خارج کرنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی، بیگ صاحب دیکھیں، قدرت نے میرے حق میں کتنا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ جو شخص اپنے اولاد پر قاتلانہ حملہ کروا سکتا ہے، عدالت اس کی تحویل میں بچے کو کیسے دے سکتی ہے؟ ہاں، یہ پوائنٹ تو بہت ہی زبردست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر غلام عباس نامی اس شخص نے یامین شاہ کے خلاف گواہی دی تو عدالت نبیل کو آپ کی تحویل میں دے دے گی۔ وہ کیسے گواہی نہیں دے گا؟ مونا نے ٹھوس لہجے میں کہا، وہ پولیس کی کڑی نگرانی میں ہے۔ ہاں، پولیس کی کڑی نگرانی میں تو ہے، لیکن ہماری پولیس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے، میں نے تفشیش بھرے لہجے میں کہا۔ اگر پولیس اور یامین شاہ میں کوئی ڈیل ہو گئی تو غلام عباس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے پولیس ڈیل کا رسک نہیں لیں گے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوشش کر کے اس واقعے کی FIR کٹوا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ میرا تعلق شوبز سے ہے، وہاں تھانے بھی میرے 2-3 پرستار دریافت ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات میں نے پولیس کے علم میں لا چکی ہوں کہ میری جانب سے خلا کا کیس عدالت میں جا رہا ہے۔ ان حقائق میں پولیس یامین شاہ سے کوئی ڈیل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کام ایسا زبردست کیا ہے کہ مجھے بھی آپ کا ہم خیال ہوں۔ میں نے استائشی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، رہی صحیح کسر متعلقہ تھانے جا کر پوری کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عدالت نے اس کیس کا فیصلہ میری موکلہ میمونہ عرف مونا کے حق میں سناتے ہوئے نبیل شاہ کو اس کی تحویل میں دینے کے احکام صادر کر دیے تھے۔ غلام عباس کی گواہی نے کیس کا پانسا مونا کی جانب پلٹ دیا تھا۔
यामीन शाह लाख शोर मचाता रहा कि वो गुलाम अब्बास को जानता तक नहीं, लेकिन गुलाम अब्बास की गवाही की मौजूदगी में अदालत ने यामीन शाह के शोर को लायक तवज्जो न जाना। ये मोना की जिंदगी का एक और सनसनीखेज मोड़ था। अगर दोबारा मोना से मेरी मुलाकात न हुई होती तो शायद इसकी ज़िंदगी का अहाता करने वाली ये कहानी अधूरी ही रह जाती और मुझे इस बात का अफसोस भी होता। लेकिन सच ये है कि कारखाना कुदरत में हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। कुछ अर्सा पहले मुझे एक मंथली मैगजीन की तकरीब में रूनुमाई में जाने का इत्तफाक हुआ। ये तकरीब एक मुकामी होटल में मुनक्कद की गई थी, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी काफ़ी अफराद मौजूद थे। वहीं मोना से मेरी मुलाकात हुई। वो बड़े पुरतपाक से मिली। रस्म लैग के बाद मैंने पूछा, और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? यामीन शाह ने फिर कभी आप पर कातिलान हमला कराने की कोशिश तो नहीं की? इसने बुरा सा मुंह बनाया बोली, यामीन शाह नामी कोई शख्स मेरी यादाश्त में दूर दूर तक मौजूद नहीं। अलबत्ता टीवी का काम मैंने कम कर दिया है। नई नस्ल जो आ गई है बेग साहिब, नई नस्ल। मैंने सब सारे नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो बोली, इत्तफाक से नबील शाह इस तकरीब में मौजूद नहीं, वरना मैं आपको इससे ज़रूर मिलवाती। आपने तो इसे 8-9 साल की उम्र में देखा था, अब तो माशाल्लाह जवान हो गया है और टीवी का सुपरस्टार भी है। वो अपने एक सीरियल की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है, इसलिए साथ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की। तो आपने बेटे को भी अपनी ही राह पर लगा लिया है। इसमें मेरी मर्जी या ज़बरदस्ती शामिल नहीं थी। वो सफाई पेश करने वाले अंदाज में बोली, वो अपनी ख्वाहिश पर शोबिस में आया है। और फिर बेग साहिब, वो गहरी संजीदगी से बोली, इस फील्ड में पैसा भी है और शोहरत भी। आजकल तो नए नए प्राइवेट चैनल आ गए हैं जिनसे बास्तु खासा भारी मुआवजा भी अदा करते हैं। इंसान को और क्या चाहिए? मैं तो अब रिटायर्ड हो गई हूँ, बस इक्का दुक्का ड्रामों में काम कर लेती हूँ। अलबत्ता नबील की सीरीज़ की एक लंबी कतार लगी हुई है। वक्त के साथ साथ इसकी उम्र भी तो बड़ी थी, ताहम इसके चेहरे की रानाई और ताजगी में कोई नुमाया कमी वाक़ई नहीं हुई थी। मैंने धीमे लहजे में मोना से एक ज़ाती नोयत का सवाल पूछा, जब आपने यामीन शाह को छोड़ा, इस वक्त आप टीवी की स्टार बनने जा रही थी और आपका सरापा माशाल्लाह ऐसा था कि पैगाम देने वालों की कतार लग सकती थी। कि आपने फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए माजी के दरीचों में झांकने लगी, फिर इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेग साहिब। उस ज़माने में मेरे लिए अच्छे और मोतबर रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। इसमें बाज़ ऐसे रिश्ते भी थे कि मेरे इनकार पर संजीदा हलकों में इसे मेरी बेवकूफ़ी ख्याल किया गया। एक तो प्रोड्यूसर ही थे जिनकी बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। मैंने इन जैसे नफीस शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन मैंने यामीन शाह से अलग होते वक्त पक्का इरादा कर लिया था कि ज़िंदगी में कभी दोबारा शादी नहीं करूँगी। शादी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मगर मैं अपने पिंदार के हाथों मजबूर थी। मेरी खुददारी और अना इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं किसी यामीन शाह को ये कहने का मौका दूँ, मोना और सैरिश में कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक गहरी और पुरसोच सांस खारिज करके रह गया। वो बोली, बेग साहिब, आप इसे मेरा पागलपन कहने, लेकिन मुझे किसी तौर पर भी गवारा नहीं कि कोई मेरी सीरत को मेरी नज़र से देखे। मेरी नज़र में सीरत सूरत से ज़्यादा अहम है। आप खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसीरत भी हैं। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, और आपका ये पागलपन आपकी सूरत और सीरत से भी ज़्यादा हसीन और दिलकश है। वो ज़हरीला मुस्कुराई और सादगी से बोली, अब तो मैं नबील शाह की शादी की फ़िक्र में लगी हुई हूँ। कोई लड़की वगैरह देख ली है? मैंने शरारत अमेज़ अंदाज में पूछा। वो बोली, लड़कियों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो कहता अभी 5-6 साल तक तो इस बारे में सोचे भी नहीं। वो शादी से ज़्यादा अपने करियर को चमकाने में लगा हुआ है। आपकी कोशिश यही होगी कि शोबीज़ से किसी दरख्शिंदा सितारे को अपनी बहू बना लें? मैंने टोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मेरी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन इसका ख्याल है कि जब भी शादी करेगा तो वो लड़की शोबीज़ से मुतल्लिक नहीं होगी। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, अजीब पागल इंसान है, खुद शोबीज़ में गर्दन गर्दन तक धंसा हुआ है। इस दुनिया में काम करना ठीक, लेकिन शादी नहीं। वाकई, मैंने तज्जुब का इजहार करते हुए कहा, नबील शाह की ये सोच तो बड़ी अजीब है। वेग साहब, इंसान का खून कहीं ना कहीं ज़रूर जोश मारता है। मैं मोना का इशारा वाज़ तौर पर समझ गया था, लेकिन मैंने इस सिलसिले में कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो खूबसूरत और खूबसीरत औरत एक खुली हकीकत बयान कर रही थी।